حضرت ابو بکر صد اسلام کے پہلے خلیفہ، حضور نبی اکرم کے قریبی دوست، ساتھی اور سچے ایمان والے صحابی تھے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور آپ کی پیدائش 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کو حضور نے الصدیق یعنی سچ بولنے والے، سچے ایمان والے کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ اسلام سے قبل آپ مکہ کے ایک معزز اور معتبر تاجر تھے۔ آپ اپنی دیانتداری، نرمی، عقل و فہم اور شرافت کے باعث لوگوں کے درمیان بے حد مقبول تھے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ بت پرستی، شراب نوشی اور بے حیائی جیسے کاموں سے دور رہتے تھے۔ جب حضور نبی اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر نے بلا جھجک سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی وہ کچھ دیر سوچتا رہا، مگر ابو بکر نے بغیر کسی تردد کے فوراً قبول کیا۔ ابن حجر۔ حضرت ابو بکر کی قبول اسلام کے نتیجے میں کئی عظیم صحابہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں شامل ہیں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت ابو بکر کو الصدیق کا لقب واقعہ معراج کے موقع پر دیا گیا۔ جب حضور نے لوگوں کو بتایا کہ آپ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں تک گئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر محمد نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ اسی پختہ ایمان اور سچائی پر انہیں الصدیق کا خطاب ملا۔ حضرت ابو بکر نے اسلام کے ابتدائی اور سخت دور میں نہایت عظیم قربانیاں دیں۔ آپ نے اپنے مال سے ان غلاموں کو آزاد کروایا جنہیں ایمان لانے کی وجہ سے کفار مکہ ستا رہے تھے، جن میں حضرت بلال حبش بھی شامل تھے۔ ایک بار حضور نے پوچھا، ابو بکر، تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ جواب ان کے کامل ایمان اور محب رسول کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کا حکم دیا تو حضور نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کو بطور ساتھی منتخب فرمایا۔ دونوں نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا تاکہ کفار مکہ کی تلاش سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اگر تم نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ نے ان کی مدد کی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھی سے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ سورۃ التوبہ 40۔ یہ آیت حضرت ابو بکر کے شرف رفاقت کی عظیم دلیل ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو بکر ہمیشہ رسول اللہ کے قریب رہے۔ آپ نے تمام بڑی غزوات میں شرکت کی جیسے بدر، احد، خندق اور تبوک۔ آپ کی نرمی، علم اور قرآن و سمت کی سمجھ بوجھ بے مثال تھی۔ رسول نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل قریب دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ صحیح بخاری۔ جب رسول اللہ کا وصال ہوا 632 عیسوی میں تو امت غم اور حیرانی میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے سب کو جمع کر کے فرمایا، جس نے محمد کی عبادت کی وہ جان لے کے محمد وفات پا گئے، اور جس نے اللہ کی عبادت کی وہ جان لے کے اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ کلمات امت مسلمہ کے دلوں کو تسکین دینے والے تھے۔ بعد ازاں آپ کو اسلام کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت ابو بکر کا دون خلافت تقریباً 2 سال پر مشتمل تھا، مگر ان 2 سالوں میں انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا۔ اسلامی اتحاد کا قیام۔ آپ نے ان قبائل کے خلاف جنگ کی جو ذکو ادا کرنے سے انکار کر رہے تھے، جنہیں جنگ ارتداد کہا جاتا ہے۔ قرآن کی جمع آوری۔ آپ کے حکم پر قرآن کریم کو پہلی مرتبہ ایک مصحف کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا۔ اسلام کی توسیع۔ آپ نے شام اور ایران کی سرحدوں کی طرف لشکر روانہ کیے، جنہوں نے بعد میں اسلامی فتوحات کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمر کی نامزدگی۔
وفات سے قبل آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر فرمایا تاکہ امت میں انتشار نہ ہو۔ حضرت ابو بکر سن 634 عیسوی 13 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وصال فرما گئے، بالکل اسی عمر میں جس میں حضور کا وصال ہوا تھا۔ آپ کو روض رسول مسجد نبوی میں نبی اکرم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صد کی زندگی کے نمایاں اوصاف یہ تھے: کامل ایمان اور صدق و اخلاص، نرمی اور عاجزی، دیانتداری اور عدل، اللہ پر کامل بھروسہ۔ آپ کی قیادت نے اسلام کو مضبوط بنیاد فراہم کی اور امت کو یکجا رکھا۔ حضرت ابو بکر کے اقوال: سب سے بڑی سچائی دیانت ہے اور سب سے بڑا جھوٹ خیانت ہے۔ کسی نیکی پر غرور نہ کرو کیونکہ وہ تم پر اللہ کا فضل ہے۔ حضرت ابو بکر صد کا شمار اسلام کی عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی حضور کی رفاقت میں، اسلام کی خدمت میں اور اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ آپ کا نام ہمیشہ کے لیے اسلام کے پہلے خلیفہ، سب سے سچے ساتھی اور حضور کے محبوب دوست کے طور پر روشن رہے گا۔